امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے عظیم مفکر، عظیم مدبر، عظیم داعی دین، عظیم ماہر معاشیات، عظیم ماہر سیاسیات، اسی طریقے سے عظیم صوفی، عظیم اپنے وقت کے داعی دین، عظیم مصلح اعظم، وہ بڑے عظیم تھے۔ لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بہت باتیں سن چکے، میں مکرر کوئی بات یا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کی فکر کو ایک ایسی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا کے احسان تلے ہم سنی بر صغیر کے صرف نہیں بلکہ جہاں تک امام احمد رضا کی آواز پہنچی ہے وہاں سب لوگ ان کے احسان مند کیوں ہیں، ان کے احسان تلے دبے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کا جو دور ہے وہ سیاسی اتھل پتھل کا دور ہے۔ امام احمد رضا کا جو دور ہے وہ دور جس دور میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہے وہ ایسے ماحول کے اندر اپنی آنکھیں کھولی ہے جبکہ سیاست بدل رہی تھی، نظام معیشت بدل رہا تھا، نظام معاش بدل رہا تھا، نظام تہذیب بدل رہا تھا، نظام تمدن بدل رہا تھا۔ گویا کہ دنیا ایک عجیب کروٹ لینے والی تھی اور مجدد کی آمد اسی وقت ہوتی ہے جب دنیا کروٹ لینے والی ہوتی ہے، جب دنیا کا ماحول بدلنے والا ہوتا ہے، جب دنیا کا ماحول تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جس وقت مجدد آتا ہے، مجدد جو ہے گویا کہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، رسول کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ آتا ہے، وہ مصلحتوں کی بات نہیں کرتا، وہ امام حسین کی فکر کا پرتو بن کر کے دنیا میں جلوگر ہوتا ہے۔ وہ خود مصلحتوں کی بات کرنے کی بجائے حالات بدلتا ہے، حالات میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کا دور ایسا ہی دور تھا، اس دور میں امت کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یاد رکھیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں امت کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالخصوص صلیبی جنگوں کے بعد اسلام دشمن طاقتوں نے محسوس کیا مسلمان بھوکا ہے پھر بھی کامیاب ہے، مسلمان پیاسا ہے پھر بھی کامیاب ہے، مسلمان کے جسم پر لباس مکمل نہیں پھر بھی کامیاب ہے۔ مسلمان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا تھا مسلمان کے پاس سے سب چھین لیا جائے، سب لے لیا جائے، اس کے بعد بھی مسلمان پرعزم کیوں ہے، باہمت کیوں ہے، باحوصلہ کیوں ہے؟ تو اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہند کی سرزمین اور پوری دنیا سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کے بعد انگریزی سامراج جو ہے اپنے پنجوں کو گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا فکر خیر آبادی ختم کر دیا جائے، کافی مراد آبادی کی فکر ختم کر دی جائے، اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کا، عشق رسول کا جوہر چھین لیا جائے، اس لیے کہ مسلمان نمازی رہ جائے لیکن عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان داڑھی والا رہ جائے عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان جو ہے اللہ اکبر مالا جبتا رہ جائے عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان بخاری اور مسلم کی باتیں تو کرے لیکن عاشق رسول نہ رہ جائے، عشق رسول چھینا جائے، سرمایہ حیات چھینا جائے، دلوں کی زندگی چھینی جائے، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے امام احمد رضا کو مجسم عشق رسول بنا کر کے دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ امام احمد رضا ایسے فنا فی الرسول تھے، ایسے فنا فی الرسول تھے کہ اللہ اکبر، وہ جدھر دیکھتے ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا، وہ جدھر دیکھتے ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا، اس لیے کہ فنا فی الرسول کہتے ہی اس کو ہے، فنا کہتے ہی اس کو ہے، جہاں دیکھے جلوہ یار نظر آئے، جلوہ محبوب نظر آئے۔ آپ دیکھیں کہنے والے کہتے ہیں کہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ
السلام سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ زلیخا تاروں کو دیکھتی تھی تو وہ تاروں کو یوسف کہتی تھی، اسی طرح سے درخت کے پتوں کو دیکھتی تھی تو پتوں کو یوسف کہتی تھی، وہ اپنے گلاس کو دیکھتی تھی تو گلاس کو یوسف کہتی تھی، وہ اپنے ہار کو دیکھتی تھی وہ اپنے ہار کو یوسف کہتی تھی۔ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں، باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تاروں کو یوسف کہنا یہ یوسف کی توہین ہے علیہ السلام، درختوں کے پتوں کو یوسف کہنا یہ جناب یوسف کی توہین ہے۔ تو کافر وہ یوسف کیوں کہتی تھی؟ کہ وہ پتوں کو نہیں کہتی تھی، حسن یوسف میں، عشق یوسف میں اتنی فنا تھی کہ وہ پتے دیکھتی تھی تو پتوں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا، وہ تارے دیکھتی تھی تو تاروں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! اگر اتنی بات سمجھ گئے تو آؤ میرے امام کی طرف۔ میرا امام احمد رضا، امام عشق و محبت، ایسے فنا فی الرسول تھے، انہوں نے جو دیکھا ان کو محبوب کا جلوہ نظر آیا، وہ جو دیکھتے محبوب کا جلوہ نظر آتا، اور وہ پوری دنیا کو اپنے نبی کی طرف بلانا چاہتے تھے، پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، پوری دنیا کو عشق رسول کا جامع پہنانا چاہتے تھے، اپنا رنگ عشق رسول وہ پوری دنیا پہ چڑھانا چاہتے تھے۔ آئیے امام احمد رضا کیسے فنا فی الرسول تھے، جلدی جلدی سے بات کہہ دوں، جلدی جلدی سے بات پڑھ دوں، اس لیے کہ آپ بہت سن چکے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ۔ دیکھو کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف اللہ کی، اللہ اکبر، تجلیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا امین ہے، جسے ہم کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں۔ جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو کسی کو رب جلیل یاد آتا ہے، بالکل آنا چاہیے، کسی کو جناب خلیل یاد آتے ہیں، بالکل یاد آنا چاہیے، لیکن امام احمد رضا کیسے فنا فی الرسول تھے کہ اللہ اکبر، ان کو سب سے پہلے اگر کوئی کعبہ دیکھ کر یاد آیا تو اپنا محبوب یاد آیا، اپنا حبیب یاد آیا۔ کعبے کے جلووں میں بھی ان کو اپنا محبوب یاد آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیلوں بنا کعبوں میں نا، لولا اقوال صاحبی